زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خفیہ ایجنسی کا کام کیا حضور کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے. آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے مقبول ترین تھے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی موجود ہیں. وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، اور یہ میرا زبیر بھی جنتی ہے. یہ وہ حضرت زبیر بن عوام ہے. اور جناب زبیر بن عوام، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے معروف صحابی ہیں، یہ ان کے والد ہیں. اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. حضرت اسماء یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور یہ حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں ہیں. پھر آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت زبیر بن عوام، تو عوام کی جو بہن ہے سگی وہ حضرت حدیجہ الکبریٰ ہے، جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، جن سے حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلا ہے، جن سے حضور کی اولاد چلی ہے، وہ آپ کی سگی پھوپھی ہے. تو اس طرح یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے بھی بڑے قریب ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں حصہ لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی جو جنگیں ہوتی رہیں، یہ صدیقی دور میں بھی جو جنگیں ہوتی رہیں، اس کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا صدقہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی منوایا ہے. یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، بڑی شان اور مقام و مرتبے کے لائق ہے. غزوہ خندق جب ہوا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نے جہاں پر کردار ادا کیا، حضرت مولا مرتضیٰ مولانی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی شجاعت بڑی مشہور ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا ہے جنگ خندق کے اندر، وہ کسی اور صحابی نے نہیں ادا کیا. یہ سب کی اپنی اپنی نسبت ہے، اپنا اپنا مقام ہے. انفرادی حیثیت سے اللہ جس کو جتنی چاہے عزتیں عطا فرما دے، اللہ جس کو جتنا چاہے مقام اور مرتبہ عطا فرما دے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق ہوئی تو آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف کے جو 4 راستے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، 4 راستے جو ہیں، ان 4 راستوں میں سے 3 راستے جو ہیں وہ گزرگاہ کے قابل ہی نہیں تھے، وہ گزرنے کے قابل نہیں تھے. وہاں پہ لاوا تھا، پتھریلی زمین تھی، انسان کو کوئی جانور بھی وہاں سے نہیں تھا گزر سکتا. مدینے کے 3 راستوں سے. یہ تو ابھی حال ہی کے اندر آ کے ختم ہوا ہے نا، یہ سارا یہ لاوے جو تھے وہ پھٹے اور یہ سارا ہم نے ختم کیا، یہ ابھی حال ہی کے اندر ہوا. لیکن مدینے کے المقصر کے 3 راستے ایسے تھے کہ جہاں پر انسان کو دور کی بات کوئی جانور بھی اس راستے سے نہیں تھا گزر سکتا. اتنا وہ پتھریلا اور اتنا خطرناک راستہ کہ جس کا قدم آتا شاید وہ کٹ جاتا وہیں پر. صرف ایک راستہ تھا، سرد راستہ، انتہائی سرد راستہ، وہ ایک راستہ جو گزرگاہ تھی. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندقیں کھدوا دی. یہ ہے جنگ خندق. آپ نے جب خندقیں کھدوائی تو وہ جو لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ در حقیقت کفار مکہ تھے. مکے سے نکل کر وہ مدینہ شریف میں جنگ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے آئے. اور یہ وہ آخری جنگ ہے، یہ وہ آخری جنگ ہے جنگ خندق، جو کفار مکہ نے مکے سے نکل کر باہر آ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے. اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے نا خندق، اس کے بعد اب یہ ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکے سے باہر آئے. اب ہم مدینے سے نکلیں گے اور ہم ان کو جا کے لٹکائیں گے. یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام یاد رکھو کہ مکے سے کفار نے نکل کر جو مسلمانوں کے ساتھ آخری جنگ لڑی ہے مدینے کی حدود میں آ گئے، وہ آخری جنگ خندق ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا، فرمایا کہ خندقیں کھود دو. جب خندقیں کھود دی گئی، ایک سائڈ پہ کفار تھے، دوسری سائڈ پہ مسلمان تھے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب مشاورت فرما رہے تھے، 27 دن کفار نے محاصرہ کر کے رکھا. 27 دن. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ تمام عالمین کی رحمت ہو
ان کا 28 دن اور 27 دن محاصرہ کر لیا جائے. مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا کفار نے اور 27 دن انہوں نے محاصرہ جاری رکھا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جب مشاورت کی تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے میرا صحابی جو بنو قریظہ کے پاس جائے گا اور جہاں سے وہاں کی جا کے مخبری کرے گا, وہاں سے خبر لے کے آئے گا, وہاں پر جا کے جاسوسی کرے گا اور وہاں کی جتنی رپورٹ ہوگی وہ لا کے مجھے دے گا. اب یہ بنو قریظہ جو تھا نا یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, یہودیوں کا, اور یہ ایک نمبر کے منافق تھے. یہ بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ دو ایسے قبیلے تھے جن سے مسلمانوں کو بڑا اندیشہ تھا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ چہرے پہ جب اتنے منافق تھے کہ بڑا ہنس کے ملتے تھے مسلمانوں کو, اور مسلمانوں سے ان کی ساری سوچ اور ان کی ساری جناب پلاننگ لے کے یہ جا کے کفار مکہ کو بتا دیتے تھے. اتنے بڑے منافق تھے یہ. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو قریظہ کے پاس جانا ہے, کون ہے میرا صحابی جو جائے گا؟ تو صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی, فقط ایک صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کو دہرایا, کون ہے میرا غلام جو بنو قریظہ کے پاس جائے گا اور جا کے پوری ان کی پلاننگ اور پورا ان کے اندر کوئی اگر منافق, کوئی ان کے اندر جناب ہماری مخبری کرنے والا, کوئی ان کے اندر جناب کوئی ایسا شخص جو کفار مکہ کو ہماری رپورٹ دیتا ہے, کوئی ایسا شخص اس کا پتہ لگوا کے لائے. تو حضرت زبیر بن عوام نے پھر ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر بن عوام کو اجازت دی, فرمایا کہ تم جاؤ. اب یہ وہ صحابی رسول ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, سب سے پہلے ان خطرناک رستوں پہ چلنے والے سپہ سالار کا نام زبیر بن عوام ہے. ان پتھریلے اور آتش نما رستوں کے اوپر جو سب سے پہلا شخص چل کے جس نے وہ رستہ طے کیا ہے اس کا نام زبیر بن عوام ہے. جناب زبیر بن عوام اس رستے سے چلے اور بنو قریظہ کے پاس چلے گئے. بنو قریظہ کے پاس وقت گزارا اور آ کے حضور کے ساتھ اس کو رپورٹ کی ساری جو بھی معاملہ تھا وہ آپ کی گوشت گزار کیا. تو یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں, آپ کے صاحبزادے, عرض کرتے ہیں کہ ابا جی آپ نے اتنا بڑا کام کیا تو آپ کو حضور علیہ السلام نے کوئی لقب بھی عطا فرمایا؟ تو آپ فرمانے لگے ہاں, جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور میں جبریل کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ جبریل بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے حواری عطا فرمائے تھے, کتنے ان پہ جان فدا کرنے والے عطا فرمائے تھے, کن کے ان کے نام کے اوپر جناب جانے لٹانے والے عطا فرمائے تھے, کتنے ان کے ساتھ مخلصین کی جماعت تھی. تو جناب جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جماعت اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی جو ان کے حواری تھے, جو ان پر جان فدا کر دیتے تھے. علامہ بدر الدین عینی نے اسی کو لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو جماعت عطا فرمائی تھی نا وہ جماعت ساری کی ساری وہ دھوبیوں کی جماعت تھی, کپڑے دھونے والے جو دھوبی ہیں. اب نسب پر اکڑنے والا انسان یہ کیا جانے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے لوگ ایسے تھے جو بڑے مالی طور پر مضبوط تھے, وہ ماننے والے تھے, بڑے بڑے عمرا ماننے والے تھے, لیکن جب مشکل وقت آیا تو وہ سارے چھوڑ گئے. آپ کے ساتھ جو جماعت کھڑی رہی وہ دھوبیوں کی جماعت تھی. علامہ بدر الدین عینی نے اس کو لکھا ہے. اور جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواریوں کی جماعت عطا فرمائی تھی جو ان کے نام پہ فدا ہو جاتے تھے, جو قربان ہو جاتے تھے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بتا میرے بھی کوئی حواری ہے جو میرے نام پہ بغیر سوچے جان قربان کر دے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو زبیر بن عوام کی صورت میں حواری عطا فرما دیا ہے جو آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ویسے تو سارے صحابہ حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے نا, لیکن یہ انفرادی حیثیت میں یہ شان اور مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن یہ انفرادی طور پہ حضور نے فرمایا تھا زبیر بن عوام بھی جنتی ہے, اشرا مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ سوچ قطعاً نہیں آنی چاہیے دماغ کے اندر کہ فلاں صحابی جو ہے انہوں نے تو کلمہ لاسٹ پہ جا کے پڑھا ہے, حضور علیہ السلام کا ایک دفعہ دیدار کیا ہے, اس کے بعد ان کا خاتمہ بال ایمان ہی ہوا ہے, لیکن انہوں نے تو حضور کی ایک دفعہ زیارت کیا, وہ جنت کے کیسے مستحق ہو گئے؟ ہم نے کہا ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک گھنٹہ نہیں, ایک لمحہ جس صحابی نے حضور کی زیارت کر لی
اور خاتمہ بالایمان ہوا وہ صحابی جنتی ہے. اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں, کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی اصحاب کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتاؤ جن سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا رسول راضی ہو جائے, پھر مجھے اور آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم ان پر بات کریں؟ پر اللہ جن سے راضی, اللہ کا محبوب جن پہ راضی, میرے اور آپ کے کرتوت اور میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان کی ذات کے اوپر بات کریں, ان نفوس قدسیہ کے اوپر بات کریں. ہمارے تو اعمال اس قابل نہیں ہے, وہ اللہ کے بھی محبوب, اللہ کے حبیب کے بھی محبوب. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ جاتے ہیں, وہ عرض کرتے ہیں کہ بتائیے پھر آپ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی, کیا لقب عطا فرمایا؟ فرمایا ایک تو مجھے حواری رسول کا لقب ملا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری ہوں, میں ان کے نام پر جان قربان کرنے والا ہوں. اور دوسرا لقب یہ ملا, یہ تاریخ اسلام میں نہیں, حضور علیہ السلام کی ظاہری 63 سالہ زندگی کے اندر 2 صحابی ہیں جن کو یہ شان عطا فرمائی گئی ہے, صرف 2 صحابی. اب کتنے جلیل القدر صحابی ہیں, سیدنا صدیق اکبر ہیں, سیدنا فاروق اعظم ہیں, سیدنا عثمان غنی ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, دیگر اشرا مبشرہ بڑے صحابہ, لیکن یہ انفرادی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی دی. اب یہ شان جب آپ بنو قریظہ سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ نے سارا واقعہ سنایا. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے جی, میرا اور آپ کا نعرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ میرا مال جان ہر چیز آپ پر قربان, میری عزت آبرو آپ پر قربان, آپ کے لیے ہر چیز قربان. لیکن آقا مولا کل جہان کے, کل عالمین کے رحمت ہو اور کل عالمین کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہو, میرے آقا مولا اپنے غلام سے یہ فرمائے کہ زبیر سن لو فدا کا ابی و امی, کہ زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. اب غلام کا حال یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کے بارے میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, اور یہاں آقا خود فرما رہے ہیں کہ زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. یہ کتنی شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمایا. آپ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر میری ماں آمنہ بھی قربان, تیرے اوپر میرا باپ عبداللہ بھی قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ شان اللہ تعالیٰ انفرادی حیثیت سے اپنے بعض بندوں کو عطا فرما دیتا ہے, جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے. اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو